السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل ہماری بہنیں اور خواتین اس طریقے کا برقع استعمال کرتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر برقع بھی شرما جائے۔ تو برقع اسلامی لباس ہے، لیکن یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح پہننے کا ڈھنگ اور اس کو سلوانے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے؟ تو آج کے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو انشاءاللہ اس تعلق سے دو چار باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی، آپ کی خدمت میں ایک اچھی ویڈیو لے کر حاضر آیا۔ حضرات محترم، اسلامی لباس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے سر سے لے کر پیر تک چھپانے اور پردہ کرنے کا حکم ہے۔ عورتوں پر لازم ہے کہ بدن کے اتنے حصے کو چھپائے۔ اب اتنا حصہ چھپانے کے لیے جس طریقے کا کپڑا وہ چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ موجودہ دور میں یا بہت کچھ دہائیوں سے سماج میں اور مسلم کمیونٹی میں برقع پہننے کا کافی زیادہ رواج ہو رہا ہے۔ عورتیں اپنے بدن کو چھپانے کے لیے برقع کا استعمال کرتی ہیں۔ تو برقع اگر واقعی میں عورت بدن چھپانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں تو برقع کیسا ہونا چاہیے؟ برقع اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو ان کے جسم کے ہر پارٹس کو چھپا کر رکھے، جس سے ان کے بدن کے اعضاء پارٹس آف باڈی واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ کون سا بدن کا حصہ ہے، تبھی تو اس کا مقصد اور اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں خواتین اس طرح کا برقع استعمال کرنے لگی ہیں کہ بدن کا حصہ چھپے گا کیا، الٹا اور زیادہ نمایاں ہو جاتا اور زیادہ دکھنے لگتا ہے۔ اور کچھ عورتوں کے بارے میں تو یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ وہ برقع کو ریڈی میڈ خریدنے کے بعد جب ان کو فٹ نہیں بیٹھتا ہے، باقاعدہ وہ ٹیلر کو دے کر اس کو فٹ کرواتی ہیں اور ٹائٹ کرواتی ہیں، اور اتنا ٹائٹ کرواتی ہیں کہ اس سے بہتر تو تھا کہ وہ بغیر برقع کے رہتے اور شلوار قمیض میں گھومتے، اس سے بہتر تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جس لباس کو بدن چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، الٹا اس لباس کو آپ فیشنیبل بنا کر گھوم رہی ہیں، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ اس طرح لباس پہنیں گے کہ وہ لباس پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ تو یہ اسی زمانے کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ لوگ لباس تو پہنیں گے، لیکن پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا ہر حصہ بالکل کلیئرلی معلوم پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں نا، مارکیٹ میں نکل جائیں، بازاروں میں، بینکوں میں جا کر دیکھیں عورتوں کا حال، ان کے برقعوں کا حال۔ اس طرح برقع پہنتی ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس طرح برقع پہن کر فائدہ کیا ملا؟ برقع اور لباس بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اتنا ڈھیلا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہ ہو، کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو۔ روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، مسئلہ یہاں تک ہے کہ ہر وہ چیز جو عورت کے عورت پن کو ظاہر کرے اس کو بھی پہننا منع ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو پازیب پہنتی ہیں اس میں گھنگرو لگانا منع ہے، کیونکہ جب گھنگرو کی آواز ہوگی تو اس سے لوگ جانیں گے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے۔ تو گھنگرو دار پازیب پہننا منع ہے تاکہ عورت کے پردے کا اہتمام ہو سکے۔ تو جو عورت بذات خود بازار میں جا رہی ہے تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس طرح لباس ہو کہ اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھے، بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ اس طرح برقع پہنتی ہیں کہ جو نگاہ اٹھنے والی بھی نہیں ہوتی ہے، جو دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ الٹا اور پلٹ کر دیکھے گا کہ دیکھیں کون ہے، کیا پہن کر آئی ہے۔ آج حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے بندیوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارک کا واسطہ ہے تم کو، اپنے لباس، اپنے عزت کی پرواہ کرو، اپنے عزت کی پرواہ کرو۔ اس طرح برقع پہننے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک ایک چیز کا جواب بھی دینا ہے۔ ذرا اس دن کے مرحلے کو سوچو کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ آج تم یہ لباس پہن کر، اس طرح برقع پہن کر کس کو دکھانا چاہتی ہو؟ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا اپنے شوہر کو دکھاؤ، اپنے زیب و زینت، اپنے جسم، اپنے شوہر کو دکھاؤ۔ جہاں تمہیں پردہ کرنے کا حکم ہے وہیں تم اس طرح کا لباس پہن کر گھومتی نظر آتی ہو۔ یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی والی بات ہو گئی؟ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ایسا کام کرو جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ ہمیں رسول اللہ نے جن باتوں کی تعلیم دی انہیں فراموش نہ کریں، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسلام ایک حق اور سچا پکا مذہب ہے، اس کے رولز کو فالو کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی میں کس قدر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری دو چار باتیں میری بہنوں کے سمجھ میں آئی ہوں گی،
اور آپ ان پر عمل کریں۔ لباس ڈھیلا ڈھالا پہلے، سنتی لباس وہی ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں بدن کا ہر حصہ چھپا ہوا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔